محترم حضرات، ایک سوال: قرآن مخلوق ہے یا کلام اللہ؟ اور اس کا جواب تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ مزاج ایسا تھا کہ ہر ایک سے بات نہیں کرتے تھے۔ یہ کفار مکہ کا بھی مزاج ایسا تھا، بات کرنا تو دور کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال اور حضرت خباب جیسے لوگوں کا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، بولتے آپ کے سامنے غلام بیٹھے ہیں، ان کو ہٹائیے۔ تو ان کمینوں کا جب یہ مزاج ایسا تھا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم سے کیوں نہیں بات کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے کمینوں سے تھوڑی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ کمینوں سے بات کرتا ہے نہ نیک لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اس کی ایک شان ہے، وہ جو ہے پیغمبروں سے بات کرتا ہے، اور محدث ایک عہدہ ہوتا ہے جو غیر نبی کا ہوتا ہے، یعنی اور محدث سے فرشتہ وہ ہے کہ جس سے فرشتہ بات کرے، تو فرشتہ اللہ ہی کی طرف سے بات کرتا ہے۔ اور ہر امت میں محدث ہوتا ہے۔ اس امت میں کون محدث ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتلایا، بلکہ فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ نبی ہوگا، مطلب وہ حضرت عمر ہیں۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں، اور عمر پیغمبر نہیں ہو سکتے، چونکہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن عمر وہ نہیں ہو سکتے نبی۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں حضور نے بتلایا نہیں کہ کون محدث ہے، کس سے اللہ کلام کرے گا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شک ظاہر کرتے ہوئے فرمایا۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ کسی کا کشف و کرامت ہمارے لیے حجت نہیں اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ تو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غیر نبی سے اگر بات کرتا ہے فرشتے کے ذریعے تو وہ محدث ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ کہتے ہیں کافر کہ کیوں جو نہیں جانتے، لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کیوں نہیں ہم سے اللہ کلام کرتا، اور تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نشانیاں دکھلائی، زمین اور آسمان، وَكَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانیاں، یمرون علیہا، اس پر سے وہ لوگ گزرتے ہیں، وَمَنْہَا مورزون، اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔ زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو یہ صرف ٹالنے کے لیے بولتے تھے، اور تاتی نہ آیا، یہ کیوں نہیں ہم پر کوئی نشانی آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی ہر طریقے سے، یہاں تک یہ کہا کہ آپ یعنی او سلمن فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ کے جائیے، یعنی آپ ان کے ایمان لانے کے اتنے حریص ہیں، تو آپ اگر کوئی اتنی نشانیوں کے باوجود بھی ہم جب یہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ کیا؟ او سلمن فی السماء فتأتیہم بآیہ، یا آپ آسمان پر چڑھ کر ان کے پاس کوئی نشانی لے کے آئیے، یعنی تب بھی یہ ایمان تو نہیں لائیں گے۔ بلکہ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتاریں گے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے کلام کریں گے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ نہیں ایمان لانا چاہتے۔ تو ان کی خباثت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، یہ صرف ٹالنے کے لیے بول رہے ہیں، اور تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی لا دے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طریقے سے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی انہی کے جیسی بات کہی ہے، چونکہ ہر نبی کے ساتھ جو مخالفت جس انداز سے کی گئی ہے ہر نبی کی، تو مخالفت اسی انداز کی ہوئی ہے، اور ہر نبی کے مخالف کا ذہن سیم رہا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی وہی اعتراض تھا۔ آپ کلام اللہ پڑھ کے دیکھیے، اور ایسے بہت سارے اعتراضات تھے، اور یہ بے بنیاد اعتراضات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے، ان کی بات انہی کے جیسی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان کے جیسے ایک ہیں، یعنی ان کے سوچنے کا انداز ایک ہی ہے، باطل کے سوچنے کا انداز ایک ہی ہے، حق کی مخالفت کے لیے سوچتے ہیں۔ قد بینا الآیات، ہم نے آیتیں نشانیاں کھلی کھلی بیان کر دی ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یقین رکھنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں کھول کے بیان کی ہیں، جو یقین رکھتے نہیں ہیں ان کے لیے ہماری ہزاروں نشانیاں بیکار ہیں۔
جو ماننا ہی نہیں چاہتے. ایک ہے آدمی کسی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں مان رہا ہے تو چلیے، ایک ماننا ہی نہیں چاہتا ہے تو کیا کریں گے؟ تو یہاں ماننا نہیں چاہنے والوں کی بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک بالحق، یعنی یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان ہے، چونکہ یہ آیت نمبر 118 کے اندر بھی یہی مضمون تھا. یعنی مطلب کفار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا. تو اب آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہہ رہے ہیں انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طریقے سے تسلی دیا ہے. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیرا و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر. بشیر کے معنی ماننے والے کو بشارت دینے، اور نذیر کے معنی نہیں ماننے والے کو تنبیہ کرنے والا. لیکن تنبیہ کرنے میں شفقت کا انداز ہوتا ہے. جیسے پولیس بھی مارتا ہے چور کو، اور ماں بھی مارتی ہے بچے کو، لیکن بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے، پولیس سے دور بھاگتا ہے. تو علماء نے نذیر کی یہی تعریف کی ہے کہ تنبیہ کرتا ہے پیغمبر، لیکن شفقت کا انداز ہے. اس کے انداز تنبیہ کے اندر شفقت ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ امت کے لیے اتنے شفیق تھے کہ قرآن کہتا ہے حریص علیکم، آپ تم پر حریص ہے وہ رسول. یعنی حریص کے معنی امید رکھنے والا، یعنی وہ تمہارے ایمان لانے کی امید رکھ رہا ہے. تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، تم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جنگ بدر کے وقت بھی آپ کو یہ تھا کہ یہ ایمان والے تو جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، آپ کو اس کی فکر تھی. تو انا ارسلناک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوشی نہیں تھی کہ جہنم میں جا رہے بول کے. تو ایک مومن کے دل میں یہی چیز ہونی چاہیے. جیسا گزشتہ پیر میں نے کہا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فی ناری جہنم، کسی کافر کا جنازہ دیکھ کر کہنا چاہیے یا نہیں. تو ایک مفتی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک دائی سے پوچھیں گے تو بولے گا نہیں بول سکتے. کیوں کہ آپ کو کم سے کم یہ افسوس ہونا چاہیے کہ ہم اس بیچارے کو ایمان کی دولت کا کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور حقیقت میں وہ ایمان والا ہے کہ نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. چونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ کتنے مومن گھرانے میں لوگ مرتے ہیں لیکن کافر اٹھائے جاتے ہیں، کتنے کافر گھرانے میں مرتے ہیں مومن اٹھائے جاتے ہیں. یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ چونکہ بعض کمزور ایمان والوں کے ایمان کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ بعد میں نکالیں گے سب سے آخر میں جہنم سے ان کو. اس کے بعد حدیث میں الا من حبسہ القرآن، مگر وہی لوگ جہنم میں رہیں گے جن کو قرآن نے روکا ہے. تو آپ کے اندر یہ ایک افسوس بھی کم سے کم ہونا چاہیے کہ ہم غیر مسلم کو دعوت نہیں دی ہے. آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں یہ ایسے ہی نہیں آئے، کئی سالوں کی محنت ہے ان کی. آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کئی سالوں کی محنت ہے. اور ہمارے لوگ یہاں پر حکومت کیے، سب کچھ کیے، لیکن دعوتی کام نہیں کیا. اگر وہ حکومت کے ساتھ دعوتی کام بھی کرتے، یا دعوتی کام کرنے والوں کو کم سے کم تھوڑا سپورٹ تو دیے ہوتے. یہ اور بات ہے انہوں نے دعوتی کام کرنے والوں کی مخالفت بھی نہیں کی، سوائے اکبر کے. اکبر نے دین الہی کی مخالفت کی، مطلب یہ کہ اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی، جہانگیر نے اسلام کی مخالفت کی. بعد میں جہانگیر تائب ہو گیا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے دین الہی کی مخالفت کر کے اسلام کو ثابت کیا. تو دعوت کا کام کرنے والوں کو سپورٹ جیسا ملنا تھا حکومت سے وہ بھی نہیں ملا. اور حکومت اور ایک مسلمانوں کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، لیکن ان لوگوں نے اپنا موقع گنوایا، خالی عمارتیں بنائی. اور یہ ہے آج برسر اقتدار جو لوگ آئے ہیں، آج بھی ہمارے لوگ کھل کر دعوت کی بات نہیں کہتے، بلکہ بولنا چاہیے، غیر مسلم کو اسلام سمجھانا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے ابھی بھی ہمارا دستور ہند سیکشن نمبر 24 ہم کو اجازت دیتا ہی ہے. ہر مذہب والے کو جب بات کرنے کا حق ہے، ہم کو بھی حق ہے. ہم کو بولنا چاہیے کہ قرآن سب کی کتاب ہے، پرافٹ محمد سب کے نبی ہیں، سب کے لیے بشیر اور نذیر بن کے آئے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا کہتا ہے.
ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ عیسائیوں کے اندر ساری دنیا کو دعوت دینے کا مزاج ہے، جبکہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو ورسولا الی بنی اسرائیل کہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پہ اتارا تاکہ آپ سارے جہاں کے لیے تنبیہ کرنے والے ہیں۔ تو ولا تسألون اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی آپ سے سوال صرف یہ ہوگا کہ آپ نے بات پہنچائی ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا لوگ عمل کیے یا نہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری کیا تھی بات پہنچانے کی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے جو آپ پر اتارا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو حق رسالت ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، چونکہ ہدایت دینے کا اس کا ایک ضابطہ ہے، جو طالب بن کر آتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ پھر یہودیوں کی برائی بیان کرے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، ہرگز آپ سے یہودی راضی نہیں ہوں گے، وَلَن نَّصَارَىٰ، اور نہ عیسائی راضی ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ جیسے یہودی اور نصرانی یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر ان کے مذہب کی پیروی کرے، ویسے ہی آج عوام اور مسلم یہ چاہتے ہیں کہ عالم ہمارے تابع ہو جائے، قرآن و حدیث کے تابع نہ رہے، ہمارے تابع ہو جائے، ہم جیسا بولے ویسا سنیں۔ اگر ہمارے تابع ہوا تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے تابع نہیں ہوا تو ہمارا عالم نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے علماء حقہ کے ساتھ، اور کیسے کیسے الزامات رکھے جاتے ہیں، کیسے کیسے کلپ بھیجے جاتے ہیں، اور کیسے کیسے بدنام کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہود اور نصارہ کے اندر بھی یہ مزاج تھا کہ جب تک وہ حضور ہمارے مذہب کی پیروی نہیں کرے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بجائے یہ لوگ رسول کی پیروی کرنے کے، ان کی تمنا یہ تھی کہ پیغمبر ان کی پیروی کرے، اور ویسے ہی کفار مکہ کی بھی یہی تمنا تھی کہ پیغمبر ہماری پیروی کرے، ہماری بات سن لے، ہماری چند چیزوں کو مان لے، کیا فرق پڑے گا، ہم جیسا چاہ رہے ہیں کلام پاک ویسا لا دے، تھوڑا سا بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما قل، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں بدل نہیں سکتا، لا ابدل من تلقاء نفسی، میں میرے طرف سے بدلنے کی مجھے پاور نہیں ہے۔ ایک سال ہمارے معبود کی تم عبادت کر لو، ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں۔ اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، یعنی یہ وارننگ ہے، یہ کوئی پرمیشن نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی تمہارا دین تم کو جہنم کی طرف لے جائے گا، ولی دین، اور میرا دین، اور میرے لیے میرا دین، یعنی میرا دین مجھے جنت کی طرف لے جائے گا، تم جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی اس آیت کو بعض سیاسی لیڈر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اختیار دے رہا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اختیار دینے کے ساتھ جہنم کی بھی وعید سنایا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ انا اعتدنا للکافرین نارا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ بعض لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں بھائی ہم کو بامبے جانا ہے، کوئی آدمی فلائٹ سے جاتا ہے، کوئی بس سے جاتا ہے، کوئی کار سے جاتا ہے، کوئی ٹرین سے جاتا ہے، اسٹیشن بھی بدل جائے گا، وہ تو بولو، جنت و جہنم کا بھی تو فرق ہے۔ ایمان کے بغیر جنت نہیں ملنے والی، چاہے تم نبی کے اولاد کیوں نہ ہو، اور ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یا تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا یا گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا جنت میں۔ تو بہرحال وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز آپ سے یہودی اور نصرانی، وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ یہودی راضی ہوں گے نہ نصرانی راضی ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی ان کے طریقے کی پیروی کر لیں۔
قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کا بتایا ہوا راستہ وہی صحیح راستہ ہے۔ میں جو دین پیش کر رہا ہوں میرا دین نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے یہ دین دے کر بھیجا ہے، مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور باذن اللہ میں اللہ کے حکم سے بلاتا ہوں، وداعین اللہ باذنہ، میں اللہ کے حکم سے میں آپ بلانے والے، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ آرڈر اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ نے جیسا کہا ہے ویسا دین پیش کر رہا ہوں میں میرے طرف سے کچھ بھی اس کے اندر ملاوٹ نہیں کر سکتا، اور مجھے کوئی بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ مجھے اپنے مرضی سے حلال و حرام کا اختیار ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا تو میں کسی چیز کو حلال ٹھہراتا ہوں اللہ کی مرضی سے، میں میری مرضی سے کسی چیز کو حرام ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں آپ اس چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا کے خاطر، آپ کو ایک حق نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، حاکمانہ انداز، اور اس کی وہ شان جھلکتی ہے کہ چونکہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ ایسا انداز حضور کو مخاطب کر کے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ ان کے خواہش کی پیروی کرنے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اگر حفاظت نہیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے تھے، اور ہر نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اگر حفاظت نہیں کرتا تو حضور کر سکتے تھے، یہ اللہ بول رہا ہے کلام پاک میں نہیں بول رہا۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ کافر چاہتے ہیں ہم آپ کو اس وحی سے دور کریں جو وحی ہم نے آپ پر اتاری ہے، چونکہ ارباب اقتدار، پاور والے داعیان اسلام پر ہمیشہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پاور والے اقتدار اب جو ہے یہ اپنی حکومت کرنا چاہتے تھے۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ کافر چاہتے ہیں آپ سے اس وحی سے آپ کو دور کریں جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، لِيَفْتِنُونَكَ، تاکہ آپ کو فتنے میں ڈالیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر غلط بات منسوب کریں، یعنی جو دین نہیں ہے اس کو دین پیش کریں، اور پیغمبر کبھی جو دین نہیں ہے وہ نہیں ہے اس کو دین پیش ہی نہیں کرتا ہے، اسی لیے پیغمبر کی بات جیسی ہے ویسی دین پیش کرنا بہت مشکل کام ہے، ذرا تھوڑا ملا کر پیش کرے تو وہ آدمی لوگوں کے نزدیک بہت مقبول ہے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ کافر چاہتے ہیں آپ کو اس وحی سے ہم سے دور کر دیں تاکہ آپ ہمارے بارے میں غلط بات منسوب کریں، جو ہم نے نہیں کہا وہ بات کہیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کو یہ جگری دوست بنا لیتے، جگری دوست بنا لیتے، ابو جہل بھی گلے لگا لیتا، ابو لہب بھی گلے لگا لیتا، سارے کفار سر پہ بٹھا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ ہم جب بولتا ہے نا بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ متکبر ہے اور تکبر اس کے لیے سزاوار ہے، ہم کا لفظ بہت اچھا بھی لگتا ہے اللہ کے لیے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھے ہوتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ کا بھی تھوڑا بہت جھکا ہو جاتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تھوڑا بہت جھکا ہو سکتا تھا انسانی تقاضے کے تحت، کیونکہ آپ کو ہم نے انسانوں میں بھیجا ہے، تقاضۂ بشریت کے تحت آپ تھوڑا بہت ہو سکتا تھا۔ وَإِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ،
اس وقت ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں ڈبل عذاب چکاتے ہیں۔ شان ہے اللہ کی، یعنی آپ کی ہم نے حفاظت کی اور آپ ان کی طرف جھکے نہیں، اور آپ کو ہم عذاب نہیں چکائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو عذاب چکاتے دنیا اور آخرت میں۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ کا ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ہوتا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں علم آنے کے بعد، آپ کو علم آنے کے بعد، علم سے مراد وہی ہم نے آپ پر کلام اللہ اتارا ہے، وہی اترنے کے بعد آپ اگر ان کے خواہشات کی پیروی کریں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ، آپ کے لیے اللہ کے پاس کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، ولا نصیر، اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت پیش کر کے یہ آیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ دین کسی کے خواہش کے تابع نہیں ہے۔ کتنا بڑا سے بڑا اللہ والا ہو، اس کے خواہش کا نام دین نہیں ہے، اس کے خواہشات کا نام دین نہیں ہے۔ ہاں، جائز حد میں اگر کوئی آدمی خواہش رکھتا ہے اور اپنے عمل کی تبلیغ نہیں کرتا ہے تو وہ اس کی حد تک جائز ہے۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر کالا جوتا نہیں پہنے، کیوں؟ کہا خانہ کعبہ کا خلاف کعبہ ہے، مطلب اس کا رنگ کالا ہے، وہ ان کا عمل ہے، لیکن اس کو نہ دین بنایا جا سکتا ہے نہ تبلیغ کی جا سکتی ہے، کیونکہ عمل صرف نبی کا معتبر ہے۔ حضرت حافظ محمد احمد صاحب، مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند کے بیٹے ہیں، انہوں نے زندگی بھر ہرا جوتا نہیں پہنا، کیوں؟ کہا گنبد خضرا کا رنگ ہرا ہے۔ تو وہ عمل ان کے لیے ہے، اس کو شریعت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی انسان کا کوئی عمل، کسی کی کوئی خواہش دلیل نہیں بنتی۔ اسی لیے قرآن حدیث میں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ وہ اپنے خواہش کو اس دین کے تابع نہ کرے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ آج ہم لوگ ہمارے خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور شریعت کو ہماری تابع بنانا چاہتے ہیں۔ جیسا گزشتہ پیر میں نے بتلایا تھا نا، ہمارے ایک رشتہ داروں کے اندر علماء کو شال اڑایا، مجھے بھی بلایا، اور ساری غلط کام کر کے بعد میں اللہ رسول کی بات بولا، میں نے اس کو اچھا جھاڑا بعد میں۔ ایسے چلتا ہے، لوگ چاہتے ہیں اور خواہش کے مطابق بیان کیا، بہت اچھا، بہت اچھا علی۔ یہاں تک ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت سال پہلے کی بات ہے، ان کی بیوی مسلمان، وہ صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بیوی مسلمان ہے، شوہر قادیانی ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، ختم، اب اس کو عدت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں، نکاح کر سکتی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ میں نے کتاب سے بتلایا۔ عوام کے اندر ایک بات رہتی ہے نا، ایک آدمی سے پوچھنے کے بعد پھر اور اپنے سیٹسفائی کے لیے پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب کے پاس گئے بیجاپور، ان سے پوچھا تو انہوں نے ان کو دوسری بات بتلائی۔ کیا بتلائی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آ کر بول رہے مولانا زین الدین کے پاس گیا تھا، انہوں نے توڑ کی بات بتلائی، اور وہ مولانا مجھے جوڑ کی بات بتلائے۔ مولانا زین الدین میں توڑ ہے بولے۔ میں بولا پھر تو اسلام میں ہی توڑ ہے، اگر توڑ جوڑ کی بات کر رہے ہو تو اسلام ہی میں توڑ اور جوڑ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں پہلے توڑ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بعد جوڑ ہے مگر اللہ۔ تو کلام اللہ میں سے لا کی آیتیں پورے ہٹا دو تو اور تمہارے جوڑ کے مطابق بنا لو کلام پاک۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ جو دین جیسا ہے ویسا پیش کیا ہم نے۔ آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا تو ایسا معاملہ ہے۔ آپ اگر یہ پوچھتے کہ اسے اسلام پیش کرنا ہے کہ نہیں، تدبیر، میں یہ بھی بتلایا تھا ان کو، پھر بھی بہرحال۔
تو ایسا ہے معاملہ، آج کے زمانہ ایسا ہے کہ آج کے دور میں خواہش کے مطابق دین پیش کیا بہت اچھے. اگر کسی کی بیٹی قادیانی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے، ہونے دو، تم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم ان کے ساتھ تعلق رکھو، سمجھاتے رہو. دیکھیں اللہ ہدایت دے گا. ایسا مزاج ہے آج کل کا ایسا مزاج ہے. چونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس لیے بولنا پڑتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے، اور جو خواہش کے مطابق بیان دینے والا وہ بہت اچھا کہلاتا ہے. بعد الذی جاءک من علم، آنے کے بعد. اب ویسے ہی کوئی عالم قرآن و حدیث کو جان کر چھپاتا ہے اور پبلک کا چہرہ دیکھ کر بات کرتا ہے، تو اس کا بھی یہی انجام ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے پاس نہ آپ کا کوئی حمایت کرنے والا ہے، نہ مددگار ہے. کوئی عالم اگر کرسی کے لیے خواہش کے مطابق چہرہ دیکھ کر بات کر رہا ہے، وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. بعض لوگ حق جان کر خاموش رہتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ہم سے رائے مانگی گئی تو ہم دیں گے. واہ، کیوں؟ کیونکہ آپ کو سیٹ چاہیے، آپ کو کرسی چاہیے، عوام کی مقبولیت چاہیے. تو عہدہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اسی لیے حب مال حب جا. بہت سارے لوگوں کو مال، اور بہت سوں کے پاس مال کی محبت تو نہیں ہے، لیکن عہدے کی محبت رہتی ہے. عہدے کے لیے حق بات نہیں بولتے. وہ بھی اس کے اندر آتا ہے. اب آگے چلیے، الذین آتیناہم الکتاب. اب آگے اللہ تعالیٰ اچھے اہل کتاب کی تعریف بھی کرتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ کسی کی برائی کرتا ہے تو مسلسل برائی نہیں کرتا. انسان کا انداز ہے، وہ کسی کی برائی کیا تو بس برائی کرتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ انداز نہیں، انسان کا انداز ہے. اب اہل کتاب میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے. اور ہمارا حال ایسا ہے، اگر کسی جماعت سے ہمارا اختلاف ہے تو جماعت کے سارے لوگ برے ہو جاتے ہیں. بھئی کچھ فرد برے ہو سکتے ہیں، ساری جماعت کے نصب العین سب کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج نہیں. اللہ تعالیٰ تمام اہل کتاب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے. بعض اہل کتاب اچھے ہیں جن کی تعریف کرتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے. یعنی بعض ایسے بھی اچھے لوگ ہیں، ان کی تعریف کر رہا ہے. یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے. یتلونہ حق تلاوتہ کی تفسیر زبردست تفسیر ہے، جو حضرات صحابہ سے منقول ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں سے منقول ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں وہ تفسیر موجود ہے. یتبعونہ حق اتباعہ، یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں جیسا اس کی پیروی کا حق ہے. چونکہ لفظ تلاوت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس کے اندر الفاظ پڑھنا بھی ہے، معنی کو بیان کرنا بھی ہے، اور عمل کرنا بھی ہے. اور ہر بات کلام اللہ سے ثابت ہے. الفاظ پڑھنا بھی اور معنی کو بیان کرنا بھی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے آدم کی اولاد کا قصہ بیان کرو. اور لفظ تلاوت کے معنی بیان کے بھی آ گئے، لفظ تلاوت کے معنی پیروی کی بھی ہے، جیسے یہاں پر پیروی کے معنی میں. اس لیے کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی جب اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. تو چاند سورج کے بعد آتا ہے، اس لیے یہاں تلاہا کے معنی پیچھے آنا. تو اس میں یہاں لفظ تلاوت کے معنی پیروی کے آتے ہیں. اسی لیے عبداللہ بن عمر جیسے لوگ، یہ لوگ چونکہ عربی لوگ تھے، کلام اللہ کو سمجھے ہوئے لوگ تھے، تو تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر نقل کی ہے کہ یتلون حق تلاوتہ، یعنی پیروی کرتے ہیں اس کی پیروی کا جیسا حق ہے. اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، معنی کو سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی وہ سب اسی کی تفسیر ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور حضور پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ مومن ہیں. یہی اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور پھر قرآن ضابطہ بیان کرتا ہے جو اس کا انکار کرے، یعنی ایمان نہیں لاتا ہے،
یعنی کسی نبی کو نہیں مانتا، کسی کتاب کو نہیں مانتا، ایمان کے جو 7 اجزاء ہیں ایمان مفصل میں اسے نہیں مانتا، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانا تو وہ کافر ہے۔ میں یکفر بھی جو اس کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کتاب اللہ کا انکار کرے، یعنی کتاب اللہ کا انکار کرنے کا مطلب اسی کے کسی بھی چیز کا انکار کرے، اور پیغمبر کے انکار کرنے کا مطلب یہ کہ رسول کو رسول کی حیثیت سے نہ مانے۔ مثلا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن یہ بولتا ہے کہ حضور کے بعد ہم بھی پیغمبری کا دعویٰ کر سکتے ہیں، جیسا فرقہ مہدویہ محمد جونپوری کو ماننے والا بولتا ہے، یا غلام احمد قادیانی کو ماننے والا بولتا ہے، یا چند بشیشور بولتا ہے اللہ کے اوتار۔ ایسے لوگ جو ہے یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ومن یکفر بھی، جو اس قرآن کا انکار کرے یا رسول کا یا یہ کتاب کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تک سورہ بقرہ کے اللہ کے فضل و کرم سے 14 رکوع ہو گئے، 15واں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کو تیسری یا بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اس پورے صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 3 مرتبہ یعنی ان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، یہ شفقت کا لہجہ ہے اللہ کا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے اس نعمت کو جو میں نے تم پر اتاری۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں تم کو تمام جہاں پر میں نے فضیلت دے رکھی۔ اس فضیلت کی قدر کرو، یعنی اس اپنی پوزیشن کو بچا لو۔ جیسا ہمارے مدرسوں میں، کالج میں کہا کرتے ہیں کہ بھئی رینک ہولڈر بننا اور پوزیشن لانا کوئی کمال نہیں، پوزیشن کو باقی رکھو، یعنی وہی پوزیشن آخر تک تمہاری ہونی چاہیے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے تمام عالم پر، اس کو بچانا تمہارا کام ہے۔ اب تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرو گے تو پھر تمہاری فضیلت پوری ختم ہو جائے گی۔ اب جو فضیلت ہے وہ امت محمدیہ کے لیے ہے۔ تم امت محمدیہ میں امت دعوت ہی مت بنو۔ امت دعوت کا مطلب جو صرف دعوت کے مخاطب ایمان نہیں لائے، بلکہ امت اجابت بنو، یعنی حضور کی پیروی کرو تو تم کو وہ فضیلت ملنے والی، ورنہ نہیں۔ اور یہ کہ وہ فضیلت تم کو ہے بشرطے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو تمام جہاں پر فضیلت دی ہے۔ پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ نے شفقت کا انداز، اوفی بعہدی اوفیکم، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارا۔ اس کے بعد تھوڑی برائی بیان کر کے پھر یہی انداز، انی فضلتکم علی العالمین، پھر زیادہ برائی بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا وہی شفقت کا لہجہ۔ واتقوا یوما لا تجزی، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچائے، جہنم سے، میرے بدلے میری اولاد کو لے لے، وہ صاحبتی، اور میری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے، اس دنیا کی حد تک ہے وہ آخی، اور میرے بھائیوں کو لے لے، وہ فصیلتی التی تووی، اور میرے پورے خیش قبیلے کو لے لے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، سارے زمین کو لے کر، سارے زمین کے مخلوق کو لے کر مجھے بچائے۔ یہ کیفیت ہوگی، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی عاشق معشوق کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی پیر و مرشد تم کو بچا نہیں لے گا،
کوئی نذرانہ دے کر بچا نہیں لے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے مالی فدیہ قبول کیا جائے گا، مالی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ تم کو کسی کی شفاعت فائدہ دے گی۔ ولا تنفعها شفاعہ، اس سے پہلے ہم یہ بات بول چکے ہیں کہ کلام پاک جو کہتا ہے کہ آپ کے کسی کو کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام پاک جس شفاعت کی نفی کرتا ہے اور جس سفارش کا انکار کرتا ہے وہ عقیدہ باطل کا عقیدہ تھا۔ وہ کیا ہے؟ شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت، یعنی شفاعت بالوجاہت کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کے عہدے سے ڈر کر شفاعت قبول کرے، یا اس کے عہدے کا لحاظ رکھ کر کے کہ شفاعت قبول کرنے میں مجبور ہو جائے، اگر تو اس کا نام شفاعت بالوجاہت ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ کسی سے ڈرتا ہے، کسی کے عہدے سے، کہ میری حکومت گر نہ جائے، تو شفاعت بالوجاہت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عہدے سے ڈرتا نہیں، وہ تو حکومت دیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور ایک زمانہ آئے گا سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، وہی ایک باقی رہے گا ہزاروں سال۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کسی کی حکومت نہیں ہوگی، ایک اللہ کی جو اکیلا غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پکارے گا ہزاروں سال تک، این الجبارون، جبار لوگ، متکبر لوگ کہاں ہیں؟ این المتکبرون، متکبر کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے ٹیمپروری اختیار دیا ہے۔ ولا تن، تو شفاعت بالوجاہت یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کسی کے عہدے سے ڈر کر قبول نہیں کرتا شفاعت، اسی کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز شفاعت بالمحبت، شفاعت بالمحبت کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کے عشق میں ایسا گرفتار ہو گیا ہے کہ اس کی محبت میں اس کی شفاعت قبول کیے بغیر چین نہیں آ رہا، جیسے مجنو لیلا کی محبت میں گرفتار ہے، یا جہانگیر نور جہاں کی محبت میں گرفتار ہے، ویسی شفاعت، ویسی محبت کسی اللہ کو کسی کے ساتھ نہیں کہ بھائی اس کے لیے بے قرار ہو جائے کہ شفاعت نہیں قبول اور شفاعت قبول کرے۔ تو قرآن یہی انکار کرتا ہے، ولا تنفعها شفاعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی شفاعت فائدہ نہیں ہوگی۔ شفاعت بالاذن، اس کی تو کلام پاک میں ہی اجازت ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون شفاعت کرے گا اللہ کے پاس جب تک اللہ آرڈر سینکشن نہ کرے؟ اور سب سے بڑی شفاعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، شفاعت عظمیٰ، وہ اللہ کے آرڈر سے ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ 10 قسم کے لوگوں کی شفاعت لے گا، اس کے اندر بچوں کی، شہداء کی، علماء کی، صالحین کی، وہ بہت ہے، وہ اللہ کی اجازت کے بعد۔ تو وہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا جب تک اللہ آرڈر نہ دے؟ اس کے باوجود بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اشعار بولے ہیں، اذن کب کا مل چکا ہے آپ کو، ہاں شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت کیجئے۔ حضور کیوں شفاعت بالمحبت کریں گے، شفاعت بالوجاہت کریں گے؟ شفاعت بالاذن ہی کریں گے۔ تو اس لیے جو بھی عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدے کو کلام پاک رد کرتا ہے۔ ولا تنفعها شفاعہ، ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی شفاعت وہاں پر قبول نہیں ہوگی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 123 ہے۔ اس سے پہلے یہی آیت آ چکی ہے اسی صورت کے اندر، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتلا رہے ہیں، وہاں پر بھی یہی مضمون ہے لیکن الفاظ تھوڑا آگے پیچھے ہیں۔
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ آیت نمبر 48 ہے۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر یقبل منها شفاعہ، یہاں ولا تنفعها شفاعہ، اس دن کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی اور کسی کی شفاعت قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جب قبول نہیں کی جائے گی تو فائدہ دینے کا سوال نہیں، جب قبول ہوگی تو فائدہ دے گی، جب قبول ہی نہیں ہوگی تو فائدہ کیا ہوگی؟ ولا یؤخذ منها عدل، اور کوئی مالی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں شفاعت کو پہلے ذکر کیا اور مالی معاوضے کو بعد میں ذکر کیا، اور وہاں پر اور یہاں پر مالی معاوضے کو پہلے ذکر کیا اور شفاعت کو بعد میں ذکر کیا۔ جب ہم آیت نمبر 48 میں کی تفسیر میں آپ کو یہ بات بتلا چکے ہیں، بشرطے کہ اگر آپ کو یاد ہے تو، اگر یاد نہیں ہے تو سن لیجئے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ شفاعت کو پہلے ذکر کیا اور مالی معاوضے کو بعد میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ مالی معاوضے کو پہلے ذکر کر کے شفاعت کو بعد میں ذکر کیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے، ان کا بیان القرآن کا حاشیہ عربی میں ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ میں عربی میں حاشیہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ علماء سمجھ سکیں، اور آج کل علماء عربی تو دور کی بات ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو ہی سمجھ لیں بہت بڑی بات ہے، عربی تو دور کی بات ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حاشیہ عربی میں لکھا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میں نے میرے استاذ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس یعنی HOD، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خالازاد بھائی مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس اور سب سے پہلے HOD مولانا اشرف علی تھانوی کے استاذ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے میرے استاذ مولانا یعقوب نانوتوی سے اس سے پوچھی یہ بات کہ یہاں وہاں اللہ تعالیٰ شفاعت کو پہلے کیوں ذکر کیا، یہاں شفاعت کو بعد میں ذکر کیوں کیا، وہاں مالی معاوضہ بعد میں ذکر کیا، یہاں مالی معاوضہ پہلے ذکر کیا، کیوں؟ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل کو بہت زعم تھا کیا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں شفاعت کا ذکر پہلے کیا اور پہلے کر کے ابتدا یعنی پہلے ہی ان کا زام توڑا، اور یہاں شفاعت کا ذکر آخر میں کیا، آخر میں کر کے ان کا ذکر آخر میں توڑ دیا، یعنی ابتدا اور انتہا، فرسٹ اینڈ لاسٹ، شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا زام پوری طرح توڑ دیا کہ تم نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی، ایمان اور عمل صالح ہی بخشش کی بنیاد ہے۔ اب اسی آیت کے تحت سوچ لیجئے گا، کوئی آدمی بولے میں قادری بخشا جاؤں گا، میں نقشبندی ہوں گا، میں فلاں ہوں گا، میں فلاں ہوں گا، یا مجھے مرتے وقت مجھے شجرہ رکھا گیا تو شجرہ میرے کام آئے گا۔ نہیں، ایمان اور عمل صالح کام آئے گا۔ بعض لوگ جھگڑتے ہیں مرنے کے بعد کلمہ لکھنا ہے کہ نہیں۔ بھائی کلمہ تم لکھو یا نہ لکھو، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے تو کلمہ تم پورے بدن پر بھی لکھ دو، پورے خبر پر لکھ دو، کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور خاتمہ ایمان پر ہوا ہے ختم، تم لکھو نہ لکھو۔ تو چونکہ ہم لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتے، صرف سنت والجماعت بول کے ہم لیبل لگا لیتے ہیں، ورنہ ہم سنت کی پیروی نہیں کرتے، ورنہ سنت کی پیروی کرنا ہوتا تو یہ چیزوں کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ آدمی کو جہاں تک ہو سکے سنت کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں پوچھ سکتے آپ کہ بھئی حضور کے زمانے میں کرسی تھی کیا،
بھائی دین کے لیے کوئی آدمی ضروری کام کرے تو وہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن دین میں نئی چیز کو داخل کرنا وہ غلط بات ہے۔ کہ کلمہ نہیں لکھا، عہد نامہ نہیں رکھا، پہلے تو عہد نامے کی کوئی کے اوپر جتنی روایتیں وہ ساری غلط ہے۔ یہ سب جو ہے اس کے پیچھے یہود کی لابی کام کرتی ہے، یاد رکھیے گا۔ مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں پیچھے سے یہودی ماسٹر مائنڈ کام کرتا ہے۔ وہ زندگی بھر آپ سے کوئی یہودی نہ ملے لیکن اس کی ذہنیت آپ تک آ جاتی ہے، اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ زندگی بھر آپ کو کوئی یہودی نہیں ملے گا لیکن اثرات آ جائیں گے اس کے۔ عیسائی نہیں چاہے نہ ملے، اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ اثرات آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے۔ ولا تنفعها شفاعہ، کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی۔ ہاں اللہ معاف کرنا چاہے تو اس کی اجازت۔ ولا هم ینصرون، اور نہ کسی کو مدد کیا جائے گا۔ ابھی تفسیر 7:15 بجے کے قریب شروع ہوئی ہے، 1 گھنٹہ ہوتی ہے تفسیر، ابھی 13 منٹ باقی ہیں۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں پوچھنا ہے تو پھر تفسیر آگے پڑھا دیں گے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کلام اللہ مخلوق ہے یا نہیں۔ یہ فتنہ مامون رشید جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا اس کے زمانے میں یہ اٹھا تھا فتنہ۔ جس طریقے سے آج کے فتنے الگ ہیں۔ آج کا فتنہ یہ ہے کہ کلام پاک سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک نیا فتنہ ہے۔ اور یہ بھی یہود کی چال ہے۔ یہودی اور نصرانی نہیں چاہتے کہ آپ کلام پاک پڑھیں، بلکہ یہودی ان لوگوں کو خطرہ ہے۔ چونکہ ملکہ وکٹوریہ نے جب پوچھا تھا کہ کیا آپ کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جب تک اس کتاب اللہ پر عمل کیے ہیں تو وہ حکومت ہم پر کیے، ہم کو ان سے خطرہ تھا۔ اب جب یہ کتاب اللہ کو وہ برکت کے لیے پڑھنے لگے، ہدایت کے لیے نہیں برکت کے لیے پڑھنے لگے، تو ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک اندیشہ ہے، جس دن یہ کتاب اللہ کو سمجھ لیں گے تو اس دن ہم پر یہ حکومت کریں گے۔ یہ کتاب حکومت کرواتی ہے، حکومت جو ہے محکوم نہیں بناتی، حاکم بنانے والی کتاب ہے۔ خطرہ ان کو ہے۔ تو بہرحال جیسے آج فتنہ ہے کہ کلام اللہ سمجھ سکتے کہ نہیں، ویسے ہی فتنے ہر زمانے میں آئے۔ تو مامون رشید کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ ایک فرقہ ہے جو گمراہ فرقہ، یہ اور بات ہے آج وہ فرقہ نہیں ہے لیکن اس کے اثرات موجود رہتے ہیں، اگرچہ فرقہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے عقائد جو ہے آج بھی لوگوں کے اندر ویسے پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ فرقہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اور فرقہ معتزلہ ہم بولتے ہیں ان کو، وہ لوگ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے ہیں کہ ہم انصاف اور توحید والے، ان کا نام اپنے آپ کو، جیسے آج کل بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت اپنی خوش فہمی سے بولتے ہیں کیونکہ حضور کی سنت بھی معلوم نہیں اور اہل سنت الجماعت کا مطلب بھی معلوم نہیں۔ سنت سے مراد نبی کا طریقہ، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، جو نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا وہ اہل سنت الجماعت ہو سکتا ہے، ورنہ صرف نام کا سنی ہو سکتا ہے۔ تو ویسے ہی وہ لوگ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید بولتے ہیں، ہم لوگ ان کو معتزلہ بولتے ہیں۔ معتزلہ مانے الگ ہٹی ہوئی لوگ، یعنی مطلب ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ اصل میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس سے ایک شخص نکلا، اس کا نام ابو علی جبائی تھا۔ وہ اہل سنت الجماعت یعنی رسول اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والوں سے اختلاف کر کے ہٹا،
تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قد تزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا. تو وہاں سے یعنی اعتزال کے معنی الگ ہونا، تو وہاں سے ان کو معتزلہ کہا جانے لگا. تو اس فرقے کے اثرات تھے. تو اس فرقے نے ایک فتنہ پھیلایا کہ کلام اللہ مخلوق ہے یا نہیں. اس فرقے نے کہا کلام اللہ مخلوق ہے. مخلوق اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام بھی ہے. اللہ کی کتاب بھی، اللہ کا کلام بھی ہے. اور کلام جو ہے وہ متکلم یعنی کلام کرنے والے کے اندر سے نکل کے آتا ہے. اور حدیث میں القرآن کلام اللہ وخرج منہ، قرآن اللہ کا کلام اللہ کے اندر سے نکلا ہے. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے وہ فتنہ اٹھا، بہت سارے لوگ اس فتنے کے شکار ہوئے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی فتنے کے تحت 3 بادشاہوں کے زمانے میں کوڑے لگائے گئے. مامون، معتصم اور واسق، یہ 3 بادشاہ لوگ تھے. یہ سب بنو عباس کے لوگ. ان لوگوں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ یہی بات کہہ دیں. چونکہ بااثر لوگ جو ہوتے ہیں ان سے لوگ ایسی بات کہلوا لیتے ہیں تاکہ وہ بات پھیل جائے. ہاں دیکھو بھئی یہ ہماری تائید میں ایسی بات کر رہے ہیں. اور آج کل کے زمانہ تو کلپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور موبائل فیس بک کا زمانہ ہے. کچھ نہیں بولے تو بھی بدنام کرتے ہیں آج کے زمانے میں تو، اور کلپ کم کر کے بدنام کرتے ہیں، غلط کلپ بھیج کے بدنام کرتے ہیں. آج کے زمانے میں ہوتا ہے. اس زمانے میں تو حق بات کہنے والے اللہ اور بااثر آدمی کچھ بات کہے تو اس کو پھیلا دیتے تھے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، 4 اماموں میں ان کا شمار، ان سے کہا کہ یہ بات کہو. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ساری حکومت سے مقابلہ کیا اور کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. یعنی اللہ نے اسے قرآن کو پیدا نہیں کیا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی مخلوق کو فنا ہے، اللہ کے کلام کو فنا نہیں ہے. ہمارے الفاظ یعنی یہ کلام پاک جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ اٹھا لیا جائے گا. ایک دن آئے گا کہ آپ اس کلام پاک کو اٹھا کے دیکھیں گے، جس گھر میں کلام پاک ہوں گے اٹھا کے دیکھیں گے، الفاظ نہیں رہیں گے، اللہ اٹھا لیں گے، لیکن قرآن فنا نہیں ہوگا. اس دن آنے سے پہلے کم سے کم کلام اللہ کو سمجھ لیجیے گا. تو بہرحال موت سے پہلے سمجھیے. تو کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے گئے. بغداد سے طرطوس تک آپ کو پیر میں کئی وزن بیڑیاں ڈالی گئی اور کوڑے برسائے گئے. اور کوڑے مارنے والا جلاد بھی ایسا مارتا تھا کہ 2 کوڑے مار کر ہٹ جاتا تھا، پھر نیا جلاد مارتا تھا تاکہ ہر جلاد اپنی طاقت کا آزمائے، ورنہ ایک ہی آدمی مارتے مارتے تھک جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بدن سے خون بہتا تھا. آپ لوگ حیران ہو رہے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل کی زبان سے وہی تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. مامون کے زمانے میں بھی آپ نے کوڑے کھائے، معتصم کے زمانے میں آپ نے کوڑے کھائے. معتصم بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا. اس نے کہا یا احمد واللہ انی علیک لشفیق کشفقنی علی ابن ہارون. اے احمد میں تمہارے اوپر ویسے مہربان ہوں جیسے میں میرے بیٹے ہارون پر مہربان ہوں. تم اللہ کے واسطے ایک بار کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے. آپ فرماتے ہیں اوتونی شیئا من کتاب اللہ اور سنت رسول حتی اقول، میرے پاس قرآن حدیث سے دلیل پیش کر دو تو میں تمہاری بات کہوں گا. تو بعد میں معتصم حیران ہو کر کہتا ہے ناظروہ وکلموہ، ان سے مناظرہ کرو، ان سے کلام کرو. اس زمانے میں لوگ سچ مچ مناظرہ کرتے تھے، آج کے جیسا نہیں
کہ مناظرہ کے ڈھونگ پر پبلک کا پیسہ بٹور کر ہم جیتے کر کے بولنے والے. اسی لیے آج کے زمانے میں ڈیبٹ کا لفظ ہے، مناظرے کا لفظ نہیں. ڈیبٹ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو 15 منٹ اور آپ کو 15 منٹ ٹائم دیا جاتا ہے، یا 20 منٹ. اور جو بھی بحث کرنا ہے میڈیا کے اندر پورا ریکارڈ ہوگا. چلو تو مناظرہ وکلمہ، اس زمانے میں معتصم نے کہا مناظرہ کرو ان سے، علماء سے مناظرہ کروایا. علماء آئے، آپ نے ان سے بھی یہی کہا اوتونی شیئا من کتاب اللہ و من سنت رسول التعقول، اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے دلیل پیش کرو تو میں یہ بات کہتا ہوں. آخر کار واسق کے زمانے میں بھی آپ کوڑے کھائے، مگر آپ اس کے بعد جو چوتھا بادشاہ ہے وہ آپ کی بہت قدر کیا اور آپ کو خوب تحفے تحائف بھیجنے لگا اشرفیوں کے توڑے. آپ فرما رہے ہیں یہ آزمائش میرے لیے اس آزمائش سے بھی بہت سخت ہے. وہ اس وقت مجھے مصیبت کی آزمائش تھی، یہ راحت کی آزمائش بڑی خطرناک ہے، یہاں شکر کی آزمائش ہے. پوری اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. تو بہرحال قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ سوال جو ہے ایک زمانے میں اس پر لوگ کوڑے کھائے ہیں، اور یہ سوال جو ہے بے بنیاد سوال ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں یا نہیں، یہ سوال آپ کر رہے ہیں. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کے لیے دنیا میں آئے، جو کام دے کر گئے وہ آپ کیجیے. آپ زندہ مانتے ہیں تو زندہ مانیے، لیکن یہ کہ آپ یہ بحث کو اٹھا کر کے امت مسلمہ کے اندر ایسا پھوٹ ڈال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں کرے وہ لوگ، امت اسی میں الجھتے رہ جائے. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اسلامی جرنل تھے، ایک حصے کو فتح کرنے گئے، ایک علاقے کو فتح کرنے گئے. وہاں دیکھا کہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا وہ علاقہ، عیسائی کوئی موجود ہی نہیں، سب لوگ چلے گئے. تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، چلو اچھا ہو گیا، ہمارے لیے فتح کرنا آسان ہے، ہم آرام سے فتح کر لیں گے زمین. تو خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، فتح تو انشاءاللہ ہماری ہوگی، وہ رہیں گے بھی تو فتح کریں گے، نہیں رہیں گے بھی تو ہم فتح کریں گے، اللہ پر تو یقین ہے. لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ یہ سوچو کہ کہاں گئے ہیں لوگ، گئے کدھر ہیں یہ تو معلوم کرو. تو بعد میں معلوم پڑا کہ سب لوگ ایک جنگل میں جمع ہیں، وہاں ایک پادری کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک، اس کے بارے میں بحث چل رہی ہے. تو مسلمان خوش ہو گئے، کیسے بیوقوف لوگ ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوش ہونے کا موقع نہیں، امت محمدیہ پر بھی ایسا وقت آنے والا ہے. آج بھی ہمارے لوگ یہی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاکی نور ہیں، بشری نور ہیں، بشر ہیں کہ نور ہیں، قبر میں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. یہی بحث میں ہماری پوری زندگیاں کھپ رہی ہیں. ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام دے کر گئے، حجۃ الوداع میں آپ نے کیا کام دیا؟ الا هل بلغت، سب سے پوچھا آپ نے کیا میں نے تم کو پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے کہا قد بلغتنا و نصحتنا، آپ نے ہم کو پہنچایا اور ہمارے خیر خواہی کی. تو آپ نے فرمایا 3 بار اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں وہ غائب تک میرا پیغام پہنچا دیں. یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ پہنچا دینا ہے یہ کام. تو غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینا، مسلمان کو نیک اعمال کی دعوت دینا، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ چھوڑ کر آپ یہ فالتو بحثوں میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے بھائی، صحیح کام کے اندر وقت گزاریے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عمل توفیق کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، آپ روبرو ہیں پراسرار آواز سے. ہمارا یہ چینل اقرا فاؤنڈیشن ایک دینی و علمی چینل ہے. اقرا فاؤنڈیشن کی ترقی و منزلت آپ کے تعاون پر منحصر ہے، لہذا سبسکرائب، لائک، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں.
فقط دعاؤں کا طالب، آپ کا خادم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔